مسجد میں داخلے کا دروازہ جدا، مردوں کے لیے نماز میں اگر آنا ہے تو راستہ الگ، عورتوں نے نماز کے لیے آنا ہے تو راستہ الگ۔ نماز جیسے عبادت کے لیے جب راستے الگ ہوں تو باقی چیزوں کو آپ خود ہی سوچ لیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی شریف کا ایک دروازہ عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا تھا تاکہ عورتیں بس وہیں سے آئیں اور وہیں سے چلی جائیں، مرد لوگ اس دروازے کے قریب بھی نہ جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جب یہ سنا، ساری زندگی اس دروازے کے قریب بھی نہیں گئے۔ صحابہ کرام کا تقویٰ غور سے سنیے کہ ساری زندگی وہ اس دروازے کے قریب تک نہ گئے، دوبارہ وہاں سے نہ گزرے، اور آج جو مخلوط محفلوں کے حامی ہیں ان کے اوپر یہ ایک زبردست تماچا ہے، اگر وہ محسوس کریں اور اگر ہم محسوس کریں۔ جو آدمی نماز کے لیے مسجد جاتا ہے، کیا اس کے دل میں یہ ہوگا کہ بھئی میں مسجد کے اندر دوران نماز عورتوں کو دیکھوں، ان کو میسج کروں، ان کے جواب دوں؟ اس قسم کی کوئی حرکت تصور بھی نہیں کر سکتا۔ باوضو ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، خوف خدا ہے تو مسجد جا رہا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اتنے پاکیزہ ماحول میں، نیک ماحول میں، فرشتوں کے ماحول میں کوئی بری حرکت کا تو وہ ارتکاب نہیں کر سکتا نا، کہ کر سکتا ہے جی؟ اس کے بالمقابل شادی ہال اور وہ ساری جگہیں جہاں مکس گیدرنگ ہوتی ہے اور کھلے ماحول ہوتے ہیں، بلکہ ساتھ میوزک بھی ہوتا ہے، تو وہاں کتنے زیادہ چانسز ہیں ان حرکتوں کے۔ یہ وہ جگہ ہے پاکیزہ جہاں نبی علیہ السلام موجود، نماز پڑھانے والے صحابہ موجود، نماز پڑھنے والے صحابیات موجود، نماز پڑھنے والیاں، جہاں بری نگاہ کے ڈالنے کا کوئی تصور بھی نہیں، لیکن شریعت نے احتیاط کی بھی انتہا کر دی۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، ابو داؤد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، مردوں کی صفوں میں سب سے بہتر صف پہلی صف ہے، اور سب سے بری صف ثواب کے اعتبار سے سب سے کم درجے کی صف آخری صف ہے۔ اور عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ عورتوں کے لیے سب سے آخری صف سب سے بہتر ہے، اور ان کی جو سب سے اگلی صف ہے وہ سب سے کم درجے کی ہے، اس کا ثواب سب سے کم ہے۔ مردوں کو ترغیب دی آگے آؤ، عورتوں کو کہا پیچھے رہو۔ ترتیب ایسے ہوتی تھی کہ مرد حضرات پہلے آ جاتے تھے اور یہ اگلی صفوں میں چلے جاتے، عورتیں آخر میں آتیں، نماز سب پڑھ لیتے، اور عورتیں جو ہیں پہلے واپس چلی جاتی۔ جب ساری عورتیں چلی جاتی پھر مرد نکل جاتے۔ آج کل تو ہماری عورتیں عید کی نماز پڑھنے جاتی ہیں تو پورا بن ٹھن کے جاتی ہیں، وہ عبادت کرنے تو کم جاتی ہیں، اپنے لباس اور اپنے بناؤ سنگھار کو دکھانا زیادہ مقصود ہوتا ہے۔ تاہم امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہمارے زمانے کی عورتوں کو اگر نبی علیہ السلام دیکھ لیتے کہ کس طرح یہ بے پرواہ ہوتی جا رہی ہے، غفلت بڑھتی جا رہی ہے، تو مسجد میں آنے سے باقاعدہ منع کر دیتے۔ امی عائشہ کی بات ہے، 1400 سال پرانی۔ اور ایک صحابیہ ام حمید سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے مسجد میں باجماعت نماز ادا کیا کروں۔ فرمایا کہ ہاں، مجھے معلوم ہے کہ تمہارا دل یہی چاہتا ہے، لیکن تم اپنے گھر کے اندر تنہائی کے گوشے میں نماز پڑھو، تم بہتر ہے کہ تم اپنے گھر کے حجرے میں پڑھو، اور حجرے میں پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ اپنے ہی گھر کے صحن میں پڑھو، اور اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھنا بہتر ہے اس سے کہ تم اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھو، اور اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا بہتر ہے اس سے کہ تم ادھر جامع مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ نبی علیہ السلام نمازی امام ہوں، صحابہ نمازی ہوں، اور عورتوں کو فرمایا کہ تم میرے پیچھے جو نماز آ کے پڑھو گی مسجد میں ثواب ملے گا، لیکن اور پیچھے جاؤ، اور پیچھے، آخر تنہائی میں جو جاؤ گی نا اس کا ثواب سب سے زیادہ ہوگا۔ یہ اس کا مفہوم بنتا ہے۔ جب انہوں نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھوں، تو نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا ٹھیک ہے آؤ میرے پیچھے نماز پڑھو، پوری تفصیل آپ نے بیان فرمائی کہ عورت گھر میں ہی نماز پڑھے، اسی لیے عورت کے اوپر باجماعت نماز فرض نہیں۔ آخر یہ فرق کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ عورت کے لیے تنہائی میں نماز پڑھنا افضل ہے؟ تو حکمت یہی ہے کہ مرد اور عورت کے اختلاط کو روکا جائے۔ اور کیا وجہ ہے بتائیے؟ نماز پڑھنی ہے نا۔ حج اسلام کے ایک بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، تو یہ مردوں کے اوپر بھی فرض ہے اور عورتوں کے اوپر بھی فرض، اور اجتماعی عبادت بھی ہے۔ لیکن صحابہ اور تابعین کے زمانے میں کیا ہوتا تھا،
عورتیں مطاف کے بالکل کنارے کنارے پہ چلتی تھیں اور مرد حضرات بیت اللہ کے قریب چلتے تھے، یہ اہتمام ہوتا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک مرد نے عورتوں میں گھسنے کی کوشش کی، آپ نے اسے کوڑے مارے۔ آج اگر اس بات پہ کوڑے لگائے جائیں تو ساروں کو ہی کوڑے پڑیں گے۔ نماز جنازہ کتنی بڑی عبادت ہے کہ مسلمان ایک جانے والے کے لیے مل کے اللہ سے مانگتے ہیں مغفرت کی دعا۔ تو مردوں کو تو حکم ہے، یہ فرض کفایہ ہے، نماز جنازہ ادا کریں۔ عورتوں کو نماز جنازہ میں شرکت سے منع کر دیا گیا، کیا وجہ تھی؟ کہ عورت گھر میں ہی اچھی۔ تو یہ اصول اگر ہمیں سمجھ میں آ جائیں تو انشاءاللہ ہماری اپنی عقل بھی ٹھکانے آ جائے اور ہوش بھی ٹھکانے آ جائے۔ اور جس طرح غیر محرم کو دیکھنا منع ہے ڈائریکٹ سامنے، اسی طرح غیر محرم کی تصویر دیکھنا، اس کو اسکرین پہ دیکھنا بھی منع ہے۔ جو چیز سامنے دیکھنا جائز ہے وہ اسکرین پہ دیکھنا بھی جائز ہو سکتی ہے، اور جو چیز سامنے دیکھنا جائز نہیں وہ اسکرین پہ دیکھنا تو قطعاً جائز نہیں۔ فقہاء کرام نے عورت کو اذان دینے سے منع کیا، کیوں؟ کہ اس کی آواز کی کشش کی وجہ سے لوگ اس کی طرف مائل ہوں گے۔ اور اس کی دلیل بہت ساری ریڈیو اناؤنسرز جو ہیں نا، ان کے نادیدہ عاشق دنیا میں ملتے ہیں، دیکھا نہیں ہوتا انہوں نے، آواز ہی سنی ہوتی ہے، صرف آواز سے ہی عاشق بن جاتے ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔